مزید تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں اور ملکی حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. سدی صاحب، ایک طرف تو ملک میں گرین کلین منصوبہ اور اسی حوالے سے نئے پودے لگانے کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن دوسری جانب وزیر اعظم کی آمد کے لیے عمر کوٹ میں تیاریاں، مندر کے احاطے میں سائے کے لیے لگائے گئے 250 تیار درخت جڑوں سے اکھاڑ دیے گئے. اور اسی طرح کا ایک اور سلسلہ کہ وزیر اعظم آفس کے ذمے 41,13,992 روپے واجب الادا، 28 اگست تک بل جمع کرائیں ورنہ بجلی کاٹ دی جائے گی. آئسکو نے نوٹس بھیج دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وزیر اعظم پوری طرح باخبر ہیں ان معاملات؟ دیکھیں، ظاہر ہے کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو پرائم منسٹر خود ایک ایمبیسڈر کا رول پلے کر رہے ہیں. انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے کے پی سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور وہ بڑا، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ پرائم منسٹر کو شاید علم ہی نہیں ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. میرے پاس بھی چند میں اگر صرف ایک صورتحال اگر آپ کے سامنے رکھوں، کشمیر میں ظاہر ہے جدوجہد تو ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف سیاستدان جو کچھ کرتے رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. ابھی نیب نے باقاعدہ طور پر کشمیر میں آفس جو ہے وہ بنایا ہے، جو فیڈرل نیب ہے، اس میں وہاں پر جو کشمیری لوگ آزاد کشمیر کی جو عوام ہے، اس نے وزیر اعظم عمران خان کا اور چیئرمین نیب کا شکریہ ادا کیا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کی نظر ادھر بھی پڑی ہے. اتنی بے نامی جائیدادیں آپ کو اسلام آباد میں اور باقی ایریاز میں ملیں گی. دیکھیں، ایک ریاست بیس کیمپ تھا نا، اس کا مقصد عوام کی خدمت بھی کرنا تھا. دیکھیں، عوام کو نہ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہوئے، وعدے کرتے رہے ہیں. ابھی جو وہاں پہ جو سابق وزیر اعظم ہیں جناب، ان کی طرف جو سابق 3 وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، سردار یعقوب چودھری مجید اور سابق صدر ہیں راجہ ذوالقرنین، 80 بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں کی وہاں پہ کرپشن کی ہوئی ہے. ان کی بے نامی جائیدادیں موجود ہیں. 300 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو بیوروکریٹس چھوٹے لیول کے، انہوں نے کروڑوں کی کرپشن وہاں پہ کی ہوئی ہے. اب وہاں کی عوام کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ ذرا ان کی طرف بھی توجہ دیں. ابھی بھی کئی بنیادی جو معاملات ہیں وہاں پر دیکھے نہیں جا رہے. پھر بڑے بڑے پروجیکٹس آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پروجیکٹس وہاں پہ موجود ہیں. نیلم جیلم کمپلیٹ کیسے ہوا، ابھی بھی آج کل بھی ہم بل کے مد میں ان کو دے رہے ہیں. پھر اسی طرح ڈیلے کر کے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کیے جا رہے ہیں. پھر اسی طریقے سے آزاد پتن کا پروجیکٹ ہے، کہوٹا پروجیکٹ ہے، اور یہ وہ پروجیکٹ ہیں. کوہالہ کا پروجیکٹ ہے. کوہالہ کے پروجیکٹ میں اگر میں صرف آپ سے بات کروں کہ وہاں پر ہزاروں کنال جگہ لی گئی. جو موجودہ وزیر اعظم ہیں جناب راجہ فاروق حیدر، ان کے صاحبزادے اور ان کے داماد، انہوں نے پہلے 3 سال پہلے سستی زمین لی کوہالہ میں 2 لاکھ کنال کے حساب سے، اور اسٹیٹ کو اپنے ہی کہ ذرا پرائم منسٹر خود ہیں، اپنی ہاتھوں سے 28 لاکھ کنال کے حساب سے اپنی اسٹیٹ کو وہ دے دی گئی. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اربوں روپے کیا. پھر وہاں پر مطلب اتنا کچھ ہے کہ میں پورا میرے خیال سے ہم 3 پروگرام بھی کریں تو کم ہو گئی. وزیر جنگلات جو ہیں انہوں نے وہاں پہ ڈی ایف او کوئی نہیں چھوڑا جس سے پر منتھ وہاں نہیں لیا جا رہا. لوگ نیب کا سلسلہ وہاں پہ شروع ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں کہ بہت کچھ جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے. وزیر تعلیم ہے ان کے جناب افتخار گیلانی، انہوں نے مظفر آباد میں ہی تقریباً 10 کنال جگہ، وہاں پہ ایک کمشنر تھے، وہ رکاوٹ بھی بنے رہے کہ آپ یہ سرکاری جگہ ہے، یہاں آپ مداخلت نہیں کر سکتے. اس کو اٹھا کر وزیر اعظم نے ادھر ادھر کیا اور وہاں پر قبضہ 10 کنال جگہ پہ قبضہ کر کے اب وہ پلازے کی بات. یہ عوام وہاں کی یہ چاہتی ہے کہ ذرا ان پر بھی نظر ڈالیں، اور انہوں نے نیب وہاں پہ باقاعدہ آفس جو ہے وہ جانے جا رہا ہے. تو اس پہ ظاہر ہے ابھی بہت سی چیزیں جو ہے وہ آ چکی ہیں اور اس پہ تو پورا پروگرام کیا جا سکتا، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ عوام جو ہے وہ اس کو نہیں پتا ہوتا اور پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا ہوتا. بہت سارے ایسے معاملات جیسے آپ نے یہ 2 بتائی ہیں عمر کوٹ میں، آپ کہاں پتا ہوگا عمران خان کو کہ میرے جانے کے لیے وہاں پہ جب میں درختوں لگانے کی بات کرتا ہوں اور میرے جانے پر وہ اتنے درخت جو ہے وہ کاٹ رہے ہیں. اسی طریقے سے عمران خان کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آئسکو کے ہم نائدہندہ ہیں، اور کیونکہ عمران خان تو کچھ اور مطلب چاہتے ہیں.